بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عینه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله صدق رسوله النبی الکریم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت مسلمہ کے افراد کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے کہ تمام امت مسلمہ، تمام کلمہ گو مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کا ایک جسم ہوتا ہے۔ فرمایا المسلمون کرجل واحد، تمام اہل ایمان، تمام مسلمان ایک مرد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جسم ایک ہوتا ہے اور اس کے مختلف اعضاء اور پارٹس ہوتے ہیں تو اس میں اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس ایک عضو کی تکلیف کو تمام جسم محسوس کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی کہ انسان کا جو ایک جسم ہے، اب اس میں آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے اور زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، انگلیاں ہیں، یہ سارے اس کے اعضاء ہیں، اس کے باڈی کے پارٹس ہیں۔ اب اس میں کہ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ ان اشتکا عینہ، کہ اگر جسم میں آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی جسم یہ نہیں کہتا کہ چونکہ آنکھ کو تکلیف ہے تو آنکھ جانے اور اس کی تکلیف جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ جب آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھ کو کوئی شکایت ہوتی ہے، آنکھ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس بیماری کو، اس تکلیف کو، اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، کہ جب سر میں تکلیف ہوتی ہے، جسم کے ایک عضو یعنی سر میں تکلیف ہوتی ہے تو باقی اعضاء، آنکھ، کان، ہاتھ، انگلیاں اور ناک، یہ اعضاء یہ نہیں کہتے کہ چونکہ سر کو تکلیف ہے تو سر جانے اور اس کی تکلیف جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، بلکہ فرمایا کہ سر کی تکلیف کو پورا جسم یہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کی مثال اسی طرح دی ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے اور باقی اعضاء اس کے ساتھ، جسم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک عضو کی تکلیف کو دوسرا عضو یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کرتا کہ یہ تکلیف اس کی تکلیف ہے، یہ جانے اور اس کی تکلیف جانے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ، مسلمان کسی بھی ملک کا ہو، چاہے وہ مشرق کا ہو، وہ مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، یا عرب ہو یا عجم ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مسلمان زمین کے کسی بھی خطے میں وہ بس رہا ہو، اس کو اگر کہیں تکلیف ہوتی ہے تو باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور اسلامی ممالک کو یہ چاہیے کہ اس کی تکلیف کو محسوس کرے، اور صرف محسوس نہ کرے بلکہ جس طرح انسان اپنے جسم میں کسی عضو میں تکلیف محسوس کرتا ہے تو باقی اعضاء پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں، پیر وہ ڈاکٹر کی طرف، وہ دوائی کی طرف چلتے ہیں، اور ہاتھ دوائی کو اٹھاتے ہیں، اور پھر وہی ہاتھ دوائی کو منہ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر منہ اس دوائی کو وہ نگل لیتی ہے۔ یہ سارے اعضاء اس کے لیے چل پڑتے ہیں اور اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ایک عضو کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تمام اعضاء بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رات کا وقت ہے، یہ دن کا وقت ہے، یہ گرمی ہے، یہ آرام کا وقت ہے، یہ سردی ہے، موسم کو، وقت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس عضو کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس تکلیف کو ختم کیا جائے۔ تمام اعضاء اس کے ساتھ شامل ہو کر اس تکلیف کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت مسلمہ کی مثال بھی ایک جسم کی طرح ہے، اور جو مختلف ممالک ہیں یا مختلف قومیں ہیں ان کی مثال اعضاء کی طرح ہے۔ کسی ایک کنٹری میں، کسی ایک ملک میں، کسی ایک بستی میں، کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو باقی مسلمان اس اعضاء کی طرح ان کا ساتھ دے اور ان کا ہاتھ بٹائے تاکہ ان کی یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ آج سب سے زیادہ ظلم
جو ہو رہا ہے وہ غزہ اور فلسطین میں ہمارے مسلمانوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ظلم کے مداوع کے لیے باقی امت مسلمہ کے تمام افراد کا اور تمام ممالک کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس موقع پر ظلم کی ان گھڑیوں میں ان کا ساتھ دیا جائے، ان کا ہاتھ بٹایا جائے، دامے درمے سخنے جو جس انداز میں ان کی معاونت کر سکتا ہے اور ان کی امداد کر سکتا ہے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیں۔ آج یہ تلخ گھڑیاں ان پر آئی ہوئی ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑیاں ہم پر آ جائیں اور کوئی دوسرے ان کو تماشا بن کر دیکھتے رہے تو ہم پر کیا گزرے گی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، بھائیوں اور بزرگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے بھرپور طریقے سے ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کا ساتھ دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور خلوص اور گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے نجات دلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔